یہ جو کہتے ہیں کہ یہ لوٹے ہیں، تو میں تو ان کہتا تم لوٹے کے باپ ہو۔ ڈاکٹر صاحب آپ پہ ایک اور الزام بھی ہے کہ آپ نے کوئی واشنگ مشین رکھی ہے جس میں بندہ دھل کے صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ یہ کدھر ہے؟ مجھے بھی دیکھا، میں بھی میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ نوشہرہ میں ہے، اسلام آباد میں ہے، نہیں، پشاور میں نے میں ہے، واشنگ تو مشین پھر اس کی کیا وجہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ کوئی شامل ہو جاتا ہے پھر اس کو پھر چھپتے پھرنے کی ضرورت پھر نہیں پڑتی، وہ پھر چھپتا نہیں پھرتا، مجھے آزاد تو پھرتا ہے۔ پی ٹی آئی کو ہرا دیں گے آپ نوشہرہ میں؟ انشاءاللہ ہرائیں گے، کیا اس کو زمین بوس کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عدیل ہوں اور آپ ڈیلی میدان دیکھ رہے ہیں۔ ایک بار پھر موجود ہوں پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے چیئرمین جناب پرویز خٹک صاحب کے ہمراہ۔ بہت شکریہ خٹک صاحب۔ 8 فروری کو کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشنز ہوں گے، کچھ لوگ اب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ الیکشنز نہ ہوں 8 فروری کو، آپ کو کیا لگتا ہے؟ میرے خیال میں تو بہت کلیئر ہے، الیکشن ہیں، الیکشن ہوں گے 8 فروری کو۔ الیکشن کمیشن نے بھی فیصلہ کر دیا، سپریم کورٹ نے بھی کر دیا، اس میں کوئی میرے خیال میں اس وقت اگر ہم اس کے خلاف بات کریں گے تو میرے خیال ہم کانسٹیٹیوشن کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ ایک صحیح فیصلہ ہو گیا عدالت کا، اور اس پہ جو بات کرتا ہے میرے خیال میں صحیح نہیں ہے اس کے لیے، کیونکہ یہ ایک آئینی فیصلہ ہے اور ہو چکا ہے۔ ایک طرف آئین ہے، ایک طرف قانون ہے، دوسری طرف امن و امان کی صورتحال جو ہے وہ تیزی سے خراب ہو رہی ہے۔ تو یقیناً صورتحال خراب ہو رہی ہے، لیکن مجھے یاد ہے 2013 میں بھی ہم الیکشن لڑے تو بہت برا حال تھا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، روز دھماکے ہو رہے تھے، لوگوں کی لاشیں اٹھائی جا رہی تھی، لوگ شہید ہو رہے تھے۔ وہ اس میں الیکشن ہوا اور 2013 میں ہوا، 2014 تک میں اس وقت وزیر اعلیٰ تھا، اس وقت برا حال تھا۔ اس کے بعد حالات سدھرے اور وہ حالات آج نہیں ہے جو 2013 میں تھے۔ میں الیکشن پہلے بھی ہوتے رہیں گے، چاہے جنگ ہو، صرف ایک جب لڑائی یا وار ہو تو پھر الیکشن نہیں ہوتے، یا ایسا کوئی طوفانی کوئی حادثہ ہو جائے، تو اس کے علاوہ الیکشن کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میدان ہموار ہے۔ میدان ہموار اس لیے ہوگی کہ جو محنت کرے گا وہ نکلے گا۔ ہمارے دوست، ہمارے ساتھی سب محنت کر رہے ہیں، اور میں جن کو لے کر آ رہا ہوں ان کے اپنے ذاتی ووٹ بھی ہے، پیچھے ان کا ایک ریکارڈ بھی ہے سیاسی خاندانوں سے۔ تو میدان تو ہموار خود ہی ہوگا، جو محنت کرے گا، جو محنت کرے گا وہ نکلے گا۔ کیونکہ مجھے معلوم ہے ہمارے صوبے کے عوام جو ان کے جن کو عزت دیتا ہے، دن رات ان میں حاضر ہوتے ہیں۔ ادھر پارٹی ووٹ جتنا ہوا بنایا ہوا ہے، اس سے پارٹی ووٹ نہیں ہے، ذاتی ووٹ بہت زیادہ ہے اور نیوٹرل لوگ بہت زیادہ ہیں۔ اگر لوگ ان نیوٹرل لوگوں کے پاس پہنچیں، ان سے رابطہ کریں، ان کو دعوت دیں، تو کوئی بھی انکار نہیں کرتا۔ لیکن ہمارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بغیر محنت کے الیکشن جیت جائیں، بڑا مشکل کام ہے۔ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین تھے وہ جیل میں ہیں، آج ایک نئے چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے۔ پنجاب میں پی ٹی آئی ٹوٹ چکی ہے، خیبر پختونخوا میں ٹوٹ چکی ہے۔ آپ کو کہاں نظر آتی ہے پاکستان تحریک انصاف؟ لیکن پاکستان تحریک انصاف نے جو کیا اپنے ساتھ خود کیا ہے۔ مجھے تو جو ان کے کیسز ہیں بڑے خطرناک لگ رہے ہیں، اسپیشلی یہ جو الیکشن ہوا جس پہ لوگوں کو اعتراض تھا، اور الیکشن دکھائی دے رہا تھا کہ ایک ڈرامہ تھا۔ اگر الیکشن کمیشن اس کو نل اینڈ وائڈ کر دے تو پی ٹی آئی کہاں رہے گی، رجسٹریشن ختم ہو جائے گی، پی ٹی آئی کا نام و نشان پھر الیکشن میں نہیں ہوگا۔ اور سائفر کا کیس ہے جس میں ایک اگر ثابت ہو گیا کہ اس نے جو راز تھا ملک کا، اوت اٹھا کے راز کو کھولا ہے، عوام کے سامنے لے آئے، تو وہ اوت کے خلاف ورزی ہے، ان کے خلاف ورزی ہے۔ تو یہ بڑے خطرناک کیس ہے جس میں پی ٹی آئی کو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ اگر پی ٹی آئی نہیں ہوگی میدان میں تو یہ زیادتی نہیں ہوگی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ؟ کوئی زیادتی تو تب ہوگی نا کہ اس کو ناجائز اس کو خراب تنگ کرے۔ ایک پارٹی میں الیکشن صحیح طریقے سے نہ ہو تو ڈیفینیٹلی قانون پر، یا تو آپ لوگ کہیں کہ قانون پہ عمل ہی نہ کرو، اس ملک کو ویسے ہی چھوڑ دو، جو مرضی کرے، اوپن فار آل ہو، اور نہ قانون ہو، نہ آئین ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر تو زیادتی ہے۔ اگر قانون کے اندر رہنا ہے پھر عدالت فیصلہ، کوئی ہم تو نہیں کر رہے ہیں فیصلے، تو عدالتیں کریں گے، الیکشن کمیشن کرے گا، سپریم کورٹ کرے گا۔ تو فیصلہ تو انہوں نے کہا، اگر ہمیں اپنے عدالتوں پہ یقین ہی نہیں ہے تو پھر تو یہ ملک چل ہی نہیں سکتا۔ 22 سالہ جدوجہد یا 28 سالہ جدوجہد، اس دوران عمران خان صاحب کے پاس ایسی کیا چیز تھی، ایسی کون سی مقناطیسی قوت تھی کہ سب لوگوں کا رخ اس کی طرف ہوا، اس کی پارٹی کی طرف ہوا؟ تو اور آج کیا ایسی صورتحال ہے کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ ٹوٹ رہی ہے؟ دیکھیں، عمران خان کے پاس کہانی بڑی اچھی تھی۔ انہوں نے 4-5 پوائنٹس لے کر اسی پر لگے رہے اور لوگوں کو تقریباً ہپنوٹائز کر دیا۔ میں خود 2010-11 میں وزارت چھوڑ کر استعفیٰ دے کر میں پی ٹی آئی میں آیا، کیونکہ اس کا بہت اچھا ایک منشور اور پروگرام تھا کہ نیا پاکستان بن رہا ہے، یہاں خوشحالی آئے گی، یہاں پر امن ہوگا، یہاں پر ترقی ہوگی، کارخانے لگیں گے، روزگار آئے گا، ڈالر آئے گا۔ تو اس سوچ پہ ہم بھی آئیں کہ چلو
नया पाकिस्तान बन रहा है और एक नया लीडर आए, क्योंकि ये जो बाकी के कारनामे तो हमने देखे जो मुल्क की जिस हालत में यही लोग ले कर गए। लेकिन 5 साल मैंने यहाँ हुकूमत की, उस वक़्त इमरान खान वज़ीर आज़म नहीं था। इस सूबे में हमने रिफॉर्म्स किए जो लोग मानते हैं, सामने हैं। पुलिस रिफॉर्म्स है, एजुकेशन है, हेल्थ है, जो भी महकमा है उसको हमने कोशिश की कि लोगों की ज़िंदगी आसान हो, उनको सहूलत मिले। अब चाहे स्कूल के बच्चे हों, चाहे अस्पताल में दवाइयाँ, इलाज हो, सेहत कार्ड हो, इस सब पर हमने काम किया। लेकिन मुझे अफसोस और दुख तब हुआ जब वफाक में हुकूमत आई और मैं फेडरल मिनिस्टर बना, तो वहाँ मैंने देखा कि ना आइन में तरामीम का कोई काम था, ना वहाँ देखा कि अदालतों के रिफॉर्म्स हो रहे हैं, ना मैंने देखा कि पुलिस को रिफॉर्म किया जा रहा है पंजाब में। कोई ऐसी चीज़ मैंने नहीं देखी कि लोगों के लिए सहूलत मिले। और जो वादे हमने किए थे कि नया पाकिस्तान बनेगा और खुशहाली आएगी, ना डॉलर आया, ना कारखाने लगे, ना रोज़गार मिला, ये सब कुछ मैं देखता रहा 4 साल। कई सजेशन भी दी, लेकिन वो तो अमल ही नहीं करता। सुनता है, मैं मानता हूँ सुनता है, लेकिन अमल नहीं करता। हाँ कहता है, लेकिन जब वो काम का वक्त आता है उस पर वो अमल नहीं करता। तो ये 3 साढ़े 4 साल मैं ख़ुद बड़ी तकलीफ़ में रहा। बड़ी बहस हुई, कई दफ़ा मेरे इख्तलाफात भी आए कि आपको इस हमने जो वादा किया इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, तो ना इकॉनमी बढ़ी। और ये भी खान साहब कहते थे कि अगर मैं कर्ज़ लूँ तो मैं ख़ुदकशी कर लूँगा, वो कर्ज़े वो भी लेते रहे। तो इस मुल्क का जब मैं लबो लबाब ये है कि इस मुल्क में एक ही कैंसर है। जब तक पाकिस्तान के कर्ज़े के लिए कोई प्रोग्राम नहीं होगा कि ये कर्ज़े कैसे उतारे जाएंगे, किसी के पास पॉलिसी होगी, कैसे एक्सपोर्ट ज़्यादा होगा, डॉलर कैसे आएंगे, इंडस्ट्री कैसे चलेगा, पाकिस्तानी रुपया टैक्सेस में कैसे आएगा, ये सारा कंबाइंड अगर इस पर कोई काम नहीं करेगा तो कभी भी इस मुल्क में महंगाई ख़त्म नहीं होगी। और जैसे जितने और कर्ज़े लेते जाएंगे और महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि शराइत पर हम कर्ज़े लेते हैं और कर्ज़ा उतारने के लिए हम और कर्ज़ा लेकर सूद और किस्त में देते हैं, तो पाकिस्तान तो कोई फ़ायदा ही नहीं। इन्हीं लोगों ने कर्ज़े लिए और उसका जो ज़ोर है, उसकी जो मुसीबत में पड़ गए वो आवाम पड़ गए, महंगाई। तो मैं आवाम को, सब पाकिस्तानियों को कहता हूँ कि खुदा के वास्ते ऐसा लीडर ढूंढें जिसके पास पाकिस्तान का मुस्तकबिल का कुछ पॉलिसी प्रोग्राम हो। कोई हमें बताए ना, ये जितने इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या इन्होंने हमें बताया कि इकॉनमी कैसे ठीक करें? कुछ चीज़, बेसिक चीज़ ला के दे, कॉन्क्रीट बताएं कि ये रास्ता हम चुनेंगे, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगा, कैसे इंडस्ट्री आएगी बढ़ेगी, कैसे डॉलर इसमें मुल्क में आएगा, कैसे टैक्सेशन का निज़ाम बेहतर होगा। तो अगर ये सब चीज़ें का प्रोग्राम ही नहीं है, वही अलिफ लैला वाला किस्सा कि हमें फिर मौका दो, हम इस मुल्क को इधर ले जाएंगे, उधर किधर है? जब तक आप एक पॉलिसी नहीं देंगे, जब आपका प्रोग्राम ही नहीं होगा, पाकिस्तान में कभी खुशहाली नहीं आ सकती। और मैं तो सरेआम कहता हूँ कि ये सारे पाकिस्तान के मुजरिम हैं, इन्होंने हमें डबो दिया पाकिस्तान में। पाकिस्तान को सारी दुनिया तरक्की पे जा रही है, खुशहाली आ गई, इन्वेस्टमेंट हो रही है, बाहर से लोग आ रहे हैं। बांग्लादेश जैसे मुल्क हमसे आगे चला गया, हम पीछे चले गए। हम जहाँ तरक्की कर रहे थे, लोग आसमान पे जा रहे हैं, हम ज़मीन में घुसे जा रहे हैं। तो मैं तो सरेआम कहता हूँ कि यही इस मुल्क के मुजरिम है, इन्होंने मुल्क से धोखा किया। अगर ये मुल्क हमदर्द होते तो आज इस मुल्क में परेशानी ना होती, हम कर्ज़दार ना होते, क्योंकि हम कर्ज़दार नहीं थे अयूब खान के दौर तक। इन्हीं सियासी लोगों ने कर्ज़े लिए तो तबाही की तरफ मज़ीद चले गए। जो इस दुनिया में जो ममालिक डूब रहे हैं वही ममालिक हैं जो कर्ज़दार हैं। जिस मुल्क पे कर्ज़ा नहीं है वो तरक्की कर रहे हैं। खट्टर साहब, 4 साल आप ये सारी ख़राबियाँ देखते रहे और उस दौरान आपने इस्तीफ़ा नहीं दिया। उसके बाद जब कड़ा वक्त आया, मुश्किल वक्त आया, तो आपने उनकी पार्टी ही तोड़ दी। मुश्किल कैसे वक्त आ गया? अभी तो वो कहते हैं हम तो सारे पाकिस्तान पे छाए हुए हैं। लेकिन सियासी आदमी वक्त पे फ़ैसला करते हैं सोच समझ कर। उस वक्त भी मेरा इरादा था, मैं तो सियासत छोड़ने का इरादा था, क्योंकि जिस सोच से मैं आया था PTI में, यही थी कि खुशहाली आएगी। लेकिन फिर बड़ी दफ़ा बहस मुबाहिसे भी हुए, मुझे कई दफ़ा फ़ैसले भी करने पड़े, कई दफ़ा मैं गलत भी उनके साथ खड़ा रहा। लेकिन मैंने हर चीज़ से समझाई है कि इकॉनमी में कैसे टैक्सेशन सिस्टम कैसे लाना है, ये सब कुछ है, दुनिया में हर चीज़ मौजूद है, लेकिन कोई अमल ना कर। तो मैंने कोई सख्त वक्त पे नहीं छोड़ा। और छोड़ा क्या, मैं कहीं गया तो नहीं, हमने अपनी पार्टी बनाई। ये जो कहते हैं कि ये लोटे हैं, तो मैं तो उनके कहता तुम लोटे के बाप हो। जब हम PTI में आए तो उस वक्त हम ठीक थे, जब PTI में और लोग आ रहे हैं वो ठीक है, और जो और पार्टियों में आपके लोग जाते हैं वो लोटे। तो तुम तो देग हो यार, सारे खुद खा जाओ, लेकिन तुम्हारे से कोई हिस्सा मांगे तो तुम रोते हो। अब रोने का वक्त नहीं, इंशाल्लाह इलेक्शन में पता चलेगा। ये जो आपने 5 साल इस सूबे में डिलीवर किया बतौर वज़ीर आला, तो ये PTI की वजह से नहीं था? PTI की क्या वजह थी? PTI के तो मुझे कोई, उन्होंने तो सेहत कार्ड का तो उन्होंने मुझे नहीं कहा। अच्छा। और अगर कोई चीज़ मैंने की है तो इम्प्लीमेंटेशन, इस तरह तो कहने में कि मैं ये कर दूंगा, मेन चीज़ है इम्प्लीमेंट कौन करा सकता है।
ज़मीन पर कौन इम्प्लीमेंट कर। अगर बिलियन ट्री सुनामी थी तो इमरान खान ने कहा कि 1 अरब दरख्त लगाने, उसको ख्वाब में भी नहीं पता था कि 1 अरब दरख्त लगाए कैसे जा सकते। जब मैंने नर्सरियाँ चेक की तो हमारे पास साल में 30 लाख पौधे होते थे, 30 लाख, उसको ज़रब दो तो 100 साल में भी पूरे नहीं होते। ये हमारी मेहनत थी कि हमने वहाँ पर नर्सरियाँ बनाई, लोगों को इन्वॉल्व किया, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व किया, फैमिलीज़ को इन्वॉल्व किया, लोगों को तनख्वाह पे रखा, जंगलात को हमने उसको प्रिजर्व किया, लोगों को जॉब्स दिए। तो एक प्लानिंग के साथ हमने किया। इस तरह कहने को तो क्या वो कह दे कि ये कर दो, कराना बड़ा मुश्किल है। वो दरख्त लगे थे वैसे? बिल्कुल लगे थे, गारंटी करता हूँ, चैलेंज करता हूँ अगर कोई उसको गलत इल्ज़ामात लगाते हैं। यहाँ इस मुल्क में तो ख़ुद कभी काम किया नहीं होता, ख़ुद चोर है, औरों पर इल्ज़ाम लगाते हैं। प्रैक्टिकली मुझे बताएं, अगर यहाँ पर BRT बनी, मेरे पे इल्ज़ाम लगाने, लेकिन साबित तो कोई करे, ज़ुबानी तो मैं कहूँगा आप चलते चलते जूते आपके चोरी के, तो इस तरह तो नहीं होता। तो इस तरह मेरे पे इल्ज़ाम लगाया गया मलम जबा का, कोई था ही नहीं, वो झगड़ा 2 महकमों का था और मैंने कहा इसमें करप्शन किधर है, वो भी ख़त्म हो गया, कोर्ट ने ख़त्म कर दिया। तो ये जो हमने यहाँ सूबे में किया, पाकिस्तान की तारीख़ में KP में इतने काम नहीं हो। जैसे आप स्वात मोटर वे देखें, पूरा मलकंड खुल चुका है और सूबे ने तारीख़ में पहली दफ़ा सूबे ने अपनी मोटर वे अपने पैसों से बनाई। अगर BRT बनाई तो आज बेहतरीन सर्विस है सारे दुनिया में, टॉप 3 में आ गया। टिकटिंग हमारा दुनिया में नंबर 1 आ गया। बेहतरीन बसेज है, बेहतरीन सहूलत है, लोग दुआएं देते हैं। ये तो ऐसे लोग हैं, जब हमने शुरू किया कहते सारे पेशावर के खड्डे खड़े कर दिए। भाई कोई चीज़ बनाओगे तो खड्डे बनेंगे, तुमने तो खड्डे भी नहीं बना सके हो। और वही खड्डे आज बेहतरीन, इस वक्त हमारे सूबे में 3 लाख से ज़्यादा राइडरशिप है, 3 लाख से ज़्यादा लोग एवरेज सफ़र करते हैं। पंजाब में और इस्लामाबाद में 80,000 नहीं क्रॉस कर चुका। तो ये बेहतरीन एक रूट था जो सैकड़ों सालों से ये चलता रहा। इसमें अड्डे भी आते हैं, इसमें कॉलेज भी आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी आते हैं, अस्पताल भी आते हैं, मार्केट्स भी आते हैं। तो इसकी सर्विस भी बेहतरीन है और कुछ बसों और ज़रूरत है। अगर 20 बसें और आ जाए तो मेरा ख्याल है हम 3.5 लाख तक राइडरशिप को लेकर जाना। ये बात दुरुस्त है खटक साहब के BRT मंसूबे की इमरान खान साहब ने मुखालफत की थी? ये बिल्कुल, इमरान खान ने मुझे एक दिन नथियागली बुलाया, वहाँ पर असद उमर साहब और आतिफ खान बैठे थे। उन्होंने उसके कान भरे थे कि ये जो है BRT नहीं बननी चाहिए। मुझे इमरान खान ने कहा कि हमारा गरीब सूबा है, ये है वो है, तो ये नहीं बननी चाहिए। मैंने कहा जी आपने वादा किया था। कहते मैंने किया था। मैंने कहा मैंने भी वादा किया। तो मैंने कहा ऐसे करते हैं कि चलते हैं पेशावर, दोनों वहाँ पर कहेंगे हम वादा नहीं पूरा कर सकते और आइंदा मैं और आप पेशावर नहीं आएंगे। वो उठ के चले गए और मैं अपना काम करता रहा। खटक साहब, आप पे एक और इल्ज़ाम भी है कि आपने कोई वॉशिंग मशीन रखी है जिसमें बंदा धुल के साफ़ सुथरा हो जाता है। ये किधर है मुझे भी देखा। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो नौशहरा में है, इस्लामाबाद में है, पेशावर में? मैंने वॉशिंग मशीन तो कोई नहीं देखी। हम मेहनती लोग हैं, हमारा गिरेबान साफ़ है, हमने हराम नहीं खाया और मैंने साथी भी, मैं उन पर यकीन है कि बेहतरीन लोग मैं लेकर आऊँ। कोई वॉशिंग मशीन नहीं है यहाँ पर। देखें ये जो इल्ज़ाम के फ़लाना लेकर आ रहा है फ़लाना, ये जितने भी यहाँ पर आते हैं इनका बैक में अपना वोट है। कमज़ोर आदमी मेरे पास नहीं आ रहा। जो PTI में लोग हैं जिनका अपना ज़ाती वोट नहीं है वो छुपते फिर रहे हैं, क्योंकि अगर वो PTI से अलग होंगे तो उनका 1000 वोट भी नहीं मिलता। तो मैं उन लोगों के पीछे नहीं जा रहा। मैं तो ऐसे लोगों को कांटेक्ट कर रहा हूँ जिनका बैकग्राउंड है, जिसकी सियासी बैकग्राउंड है, जिनका अपना वोट है, जो मुकाबला कर सके। क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था कि मैं पार्टी को ग्राउंड लेवल पर चला सकूँ। इस वक्त मैं इलेक्टेबल ला रहा हूँ ताकि क्योंकि इलेक्शन सर पर है और हम मुकाबला करें। तो फिर इसकी क्या वजह है कि जब आपके साथ कोई शामिल हो जाता है फिर उसको फिर चुपते फिरने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती? वो फिर चुपता नहीं फिरता, आज़ाद फिरता है। मुझे तो नहीं पता, सारे ही आज़ाद हैं। कौन सा आज़ाद नहीं, मतलब कोई FIR नहीं, कोई छापा नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं जो आपकी जमात में है? मेरे पर 3 केसेस हैं। मैं अदालत में पेश हो रहा हूँ धरने के। मेरे पास, मैं इस्लामाबाद में कोर्ट में पेश होता हूँ। मैंने ज़मानत ली हुई है। जिसकी ज़मानत होगी वो खुलते हैं। केसेस तो बहुत सारे लोग मेरे पर भी हैं, हमारे किसी ये बैठे हुए इन पर भी है। तो सब ने ज़मानतें कराई। जो ज़मानतें, कई केसेस बहुत सीरियस हैं जिसका जो अदालत फिर उसकी ज़मानत नहीं देती तो वो लोग छुप रहे फिर रहे। जिन्होंने ज़्यादा नुकसान पहुँचाया है इस मुल्क को वो छुप रहे हैं। जिन्होंने ऐसे ही उस हालात में वो फंस गए वो मैदान में। मतलब आपकी पार्टी की जो तश्कील है उसमें इस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार नहीं? इस्टेब्लिशमेंट का मेरे साथ क्या काम है? इस्टेब्लिशमेंट के कोई जलसा करा सकता है? इस्टेब्लिशमेंट किसी को वोट दिलवा सकता है? ये नहीं होता। सियासी आदमी ख़ुद फैसला करता है। अगर मेरे साथ जो आता है कोई कहता है ये इस्टेब्लिशमेंट लेकर आए, तो वो आदमी तभी आएगा कि उसका अपनी कोई ताकत हो।
اگر بیک گراؤنڈ میں اس پہ ووٹ نہ ہو تو کسی کے ذریعے بھی آئے، میرے دوست لے کر آ رہے ہیں، میرے تعلق دار لے کر آ رہے ہیں، لیکن وہی لوگ آ رہے ہیں جن کا بیک گراؤنڈ ہے، پولیٹیکل بیک گراؤنڈ بھی ہے، ووٹ بھی ہے۔ باقی لوگ ایسی قصے کہانیاں جو خود کمزور ہیں وہ کبھی ہمارے ساتھ نہیں آئے گا۔ کمزور آدمی کا یہی ہے کہ وہ چھپتا ہی پھرے گا۔ لوگ آپ کے ساتھ شامل بھی ہو رہے ہیں، کوئی حساب کتاب لگایا ہے کہ قومی اسمبلی کی کتنے نشستیں آپ جیتیں گے، صوبائی اسمبلی کی کتنے جیتیں گے؟ جیتنے کا تو اللہ کو پتہ ہے، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں صوبے کے جتنی سیٹیں ہیں وہاں پر میں کینڈیڈیٹس لا رہا ہوں کہ پورا کر سکوں۔ میرا ایک ٹارگٹ ہے، اس ٹارگٹ کو آگے لے کے جانا ہے، تو انشاءاللہ وہ ٹارگٹ کے نزدیک پہنچ چکا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا جب میں شامل ہو رہا تھا تو میں سب کو کہا تھا مجھے 2-3 مہینے چاہیے، 2-3 مہینے بعد میں بتاؤں گا کہ میری پارٹی کیا پوزیشن ہے۔ باقی جیت ہار اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں قبول ہوگا، لیکن محنت کے بغیر ہم الیکشن نہیں جیت سکتے۔ یہ آپ نے کس کو کہا تھا کہ مجھے 2-3 مہینے چاہیے؟ جب نے پریس کانفرنس جب کی تھی اچھا، کہ میں ابھی نئی پارٹی بنی، مجھے یہی سوال ہوتا تھا آپ کیا کریں گے، کون آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ساتھ کون آ رہا ہے، تو میں نے یہی کہا تھا کہ میں سارے صوبے کو جانتا ہوں، ہر ضلع کو جانتا ہوں، ہر فیملی، ہر پولیٹیکل فیملی کو جانتا ہوں، سب کے ساتھ میرے ساری زندگی رابطے اور دوستی رہی، تو انشاءاللہ ان کو انوائٹ کروں گا اور وہ آتے جائیں گے۔ وہ انویٹیشن میری شروع ہے، لوگ آ رہے ہیں۔ ہر ضلع میں تگڑے لوگ بھی آپ کے پاس ہیں، آپ کی پارٹی میں، آپ کی جماعت میں۔ نوشہرہ میں آپ کی فیملی کے باہر بھی کوئی تگڑا بندہ ہے؟ دیکھیں وہاں پر ووٹ جو دیا جاتا ہے، ہمارا نوشہرہ کا ووٹ ہے ہی، اور اچھا، وہ بغیر خدمت کے ووٹ نہیں دیا جاتا۔ میرے پاس 2 MPs تھے، چونکہ ان کے ساتھ میں نے بہت محنت کی، 2 دفعہ ان کی سیٹیں میری سپورٹ سے وہ جیتے، چونکہ وہ دغا دے گئے، وہ ایک سائڈ پہ چلے گئے، کیونکہ وہ سمجھتے کہ PTI ہمیں جتائے گی۔ ابھی چونکہ اب خدمت ہم کرتے ہیں، دیکھیں اگر کوئی کہتا ہے میں فیملی سے الیکشن لڑ رہا، تو میرے بچے، میرے فیملی سارا سال دن رات اپنے حلقے میں ہوتے ہیں، ڈفرینٹ ولیجز میں، ہر غمی میں، ہر خوشی میں، ہر تحصیل تھانہ جو مسئلہ ہوتا ہے، ایسی فیملی پاکستان میں کوئی نہیں ہے جو ہر وقت اپنے علاقے میں موجود ہے۔ ایک نہیں، میرے فیملی کے 30-40 لوگ دن رات ہر یونین کونسل میں پھر رہے ہیں، ہر جگہ پہنچ رہے ہیں۔ تو اگر بندہ محنت ہم کریں تو ہم پھر کسی کو موقع تبھی دیں گے کہ ہم اعتماد، مجھے ابھی ایسے لوگ چونکہ باقی پارٹیوں کے، مجھے کوئی الیکٹیبل ایسے نوشہرہ میں نہیں نظر آ رہا کہ میں اس پہ اعتماد کروں، کیونکہ اس وقت سخت کمپٹیشن ہے۔ تو کمپٹیشن کے لیے میں خود 2 صوبائی قومی پہ لڑ رہا ہوں۔ پچھلی دفعہ میں 2 صوبائی قومی جیتا تھا، اس سے پہلے بھی میں 2 صوبائی قومی جیتا تھا، میرا بھائی جیتا ہے، میرا نیفیو NS جیتا ہے۔ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں، پہلے بھی ہم نوشہرہ میں 7 میں سے 4 سیٹیں جیتے ہیں خود الیکشن لڑ کے۔ PTI کو ہرا دیں گے آپ نوشہرہ میں؟ انشاءاللہ ہرائیں گے، کیا اس کو زمین بوس کریں گے۔ اور لیاقت خٹک صاحب؟ میرا بھائی ہے، وہ جمعیت میں، وہ اب حلقہ میرا ایسا بن گیا کہ میں گھر بیٹھوں بھی میں جی جاؤں گا، اچھا، میں گھر سے نکلوں بھی نہ تو ایسا بن گیا کہ کسی کا میرے ساتھ دیکھیں لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ کو کوئی سپورٹ دی جائے، سب سے زیادہ نقصان میرے حلقے کو پہنچایا گیا۔ میری 11 یونین کونسل تھی، میری آبائی 3 چھوڑ دی، 8 میرے سے کاٹ دی، 5 ایک حلقے میں چلی گئی، 5 اور میں، اور مجھے 8 نئے یونین کونسل دی۔ اگر وہ نقشہ دیکھیں تو نوشہرہ کا جتنا ایریا ہے 60% ایریا میں ایک حلقہ ہے، 40% میں 4 حلقے، مطلب آپ کو بھی شکایت ہے اس حوالے سے؟ اور مجھے 130 کلومیٹر ایک اینڈ سے دوسرے اینڈ تک کور کرنے جا رہا، تو میں ہی کور کر سکتا ہوں اور کوئی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ کا شکر ہے ہر گاؤں میں ہمارے سپورٹرز ہیں، ٹیمیں ہیں میرے ساتھ بہترین، اور میں الیکشن کل بھی ہو تو میں تیار ہوں، مجھے کوئی ایشو نہیں۔ الیکشن کے بعد اس صوبے کی ڈرائیونگ سیٹ کس کے پاس دیکھ رہے ہیں؟ جو یہاں پر اکثریت لے گا اسی کے پاس آئے گی۔ ظاہر ہے اسی کے پاس ہوگی نا، اگر اکثریت جس کے پاس ہوگی تو ڈرائیونگ سیٹ بھی اسی کے پاس ہوگی۔ مطلب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پرویز خٹک صاحب ایک بار پھر وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں؟ دیکھیں اگر میری پارٹی کی اکثریت آئے تو ڈیفینیٹلی وزیر اعلیٰ بنوں گا، ایز اے چیئرمین بنوں گا، کیونکہ میں آلریڈی اس صوبے کی خدمت کر چکا ہوں اور خدمت کر بھی سکتا ہوں۔ مجھے کام کرنے کا طریقہ بھی ہے، مجھے تجربہ بھی ہے، مجھے دھوکہ بھی بیوروکریٹ نہیں دے سکتے، اور میں ڈیلیور بھی کر سکتا ہوں۔ یہ جو ہمارے صوبے کا آج کنگال کیا ہوا ہے، تو میں اگر مجھے موقع ملا میں آپ کو 1 مہینے کے اندر اپنا حق دلا کے دوں گا۔ مجھے پتہ ہے وہاں سے اپنا حق کیسے لیا جاتا ہے۔ سولو فلائٹ ہوگی؟ یہ میرے ڈفرینٹ پارٹیوں سے باتیں ہو رہی ہیں، سیٹ ٹو سیٹ ڈفرینٹ ایریاز میں ہو رہی ہے، تو جہاں پر ان کو سوٹ کرے گا یا ہمیں سوٹ کرے گا، دونوں کو جس سیٹ پر سوٹ کرے گا ہم ایڈجسٹمنٹ کریں گے۔ کون سی 1 یا 2 ایسی سیاسی جماعتیں ہیں کہ جن کے ساتھ زیادہ قربت ہے؟ میری زیادہ جماعت اسلامی کے ساتھ ہے، اچھا، اب بھی اور آئندہ کے لیے بھی، اور ANP کے ساتھ میری بات چیت چل رہی ہے، ڈفرینٹ سیٹوں پہ بات ہو رہی ہے، تو ان 2 پارٹیوں سے فی الحال میری سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا امید ہے۔
ایسی بھی کوئی سیاسی جماعت ہے کہ جن کے لیے آپ نے دروازے بند کیے ہوں؟ یہ دروازہ نہیں کوئی بند کرتا. میں اپنے دیکھیں جمیعت سے اس لیے نہیں ہو سکتا کہ ہمارے زیادہ مقابلے ساؤتھ میں اور ڈفرینٹ ایریاز میں ان سے مقابلہ ہے, تو وہ پھر ہم ایک دوسرے سے ایڈجسٹ نہیں ہو سکتے. اور مسلم لیگ کا جو ہے وہ پشاور ریجن میں کوئی ان کی حیثیت نہیں. سوات میں ہمارے اپنا ٹھیک ٹھاک ہے, ہم ان کا اچھا مقابلہ کر سکتے ہیں. ہزارے میں ہمارے بھی ہیں, ان کے بھی ہیں, تو ان کے ساتھ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہاں پر جہاں پر مقابلہ ہے وہاں پر وہ بھی ہے, ہم بھی ہیں. تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ میں ان پارٹیوں سے کروں گا جہاں پر ہماری کمزوری یا ان میں کوئی کمزور سیٹیں ہوں, ہم ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں. یہ جو پاکستان نے ایک فیصلہ کیا افغان مہاجرین کی بے دخلی کا, اور ایک الزام یہ بھی لگایا جا رہا ہے کہ جی ووٹوں کا اندراج ہوا ہے, پاکستانی شناختی کارڈ انہوں نے بنائے, اور خصوصاً پی ٹی آئی کے حوالے سے یہ بات ہوتی ہے. آپ وزیر دفاع رہے, کوئی ایسی خبر آپ کی اطلاع میں بھی تھی, آپ کے نالج میں بھی تھی؟ دیکھیں بے دخلی کوئی نہیں ہوئی. یہ عجیب پاکستان ہے کہ بغیر کاغذوں کے, بغیر آئیڈینٹیفیکیشن کے آپ ایک ملک میں رہیں. کیا افغانستان میں اس طرح ہم رہ سکتے ہیں؟ دنیا میں تو ایسے کوئی ملک نہیں ہے. وہ صحیح فیصلہ جن کے پاس شناخت ہے, جو پرمیشن لے کر آئے, ان کو کوئی نہیں روکا جاتا. یہ تو وہی لوگ ہیں, میں نہیں کہتا جو بھی ہو, جس کے پاس اس ملک میں شناخت نہ ہو اس کو 1 منٹ میں اس ملک میں رہنے کا حق نہیں ہے. یہ کیسا ملک ہے کہ آپ شناخت, کل آپ چوری کریں, آپ ڈاکہ ڈالیں, قتل کریں, آپ کا کوئی ریکارڈ ہی کوئی نہیں. تو کیا عجیب سا ملک ہے. تو میں اپنے وقت میں بھی شروع کیا تھا کہ جس کے پاس ریکارڈ نہیں ہے ان کو باہر نکالیں, لیکن خان صاحب کو یہ منظور نہیں تھا, وہ رک گیا تھا. اچھا فیصلہ ہے, میں اس کے حق میں ہوں. کسی ملک کے لیے بھی بہترین فیصلہ ہے. آپ کا ملک ہے, آپ کے ملک میں اگر اس وقت تقریباً 5 لوگ بغیر شناخت کے نکل چکے ہیں, پتہ نہیں اور کتنے ہوں گے. تو ایک ملک میں اگر 5-10 لاکھ لوگ بغیر شناخت ہو, وہ کیا ملک ہے؟ وہ کیا ملک چلے؟ نہ اس کی اکانومی کا پتہ چلے گا کہ ہمارے ملک میں کتنے لوگ ہیں, نہ لا اینڈ آرڈر ٹھیک ہو سکتا ہے. تو یہ بہت ضروری تھا, اور جو فیصلہ ہوا ہے زبردست فیصلہ. نہیں, الزام یہ تھا کہ انہوں نے پاکستانی شناختی کارڈ بنائے, ووٹر لسٹوں میں ان کے نام تھے, اور وہ پی ٹی آئی کی سرگرمیوں میں حصہ لیتے تھے. یہ تو دوسرا سوال ہے نا. یہ یقیناً کئی لوگوں نے شناختی کارڈ بنائے, لیکن پی ٹی آئی کی بات نہیں, یہ غلط الزام ہے. اچھا, جس کا موقع ملا, جس کا ہاتھ لگا, اس نے شناختی کارڈ بنا دیا. اور جو 1970 یا کچھ سال ہے اس سے پہلے جو یہاں آئے تھے ان کو ایکسیپٹ کر دیا تھا کہ وہ شناختی کارڈ بنا سکتے ہیں. لیکن پاکستان کے جو قانون ہے اس میں شہریت نہیں دی جا سکتی. شہریت کسی کو نہیں دی گئی. جیسے امریکہ, یورپ میں آپ جا کے شہریت لے لیتے ہیں, پاکستان میں یہ قانون نہیں ہے. تو یہاں پر شناختی کارڈ جعلی غلط بنائے ہوں تو وہ ریکارڈ موجود ہے, اور یہ نادرا کا کام ہے کہ اس کو کینسل کریں. تو کسی کے کہنے پر نہیں ہوا, یہ غلط الزام ہے. ٹھیک. الیکشن سے پہلے تو آپ نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی اور انتخابی اتحاد کی بات کی, مختلف سیاسی جماعتوں کا بھی نام لیا. اس صوبے میں اگر کسی سیاسی جماعت کی, مثال کے طور پر جمعیت علماء اسلام کی یا مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے, یا وفاق میں مسلم لیگ نون کی حکومت بنتی ہے, وزیر اعظم بنتے ہیں نواز شریف, تو آپ ان کے ساتھ اتحاد میں شامل ہوں گے؟ یہ تو اس وقت کی بات ہے نا, موقع کی بات ہے. اس موقع پہ کیا ہوگا, کس کا بن رہا ہے, ہم تو دیکھیں گے جو ملک کے لیے, خاص طور اس صوبے کے لیے کیا ہم تو شرائط اس صوبے کی ہوں گی. ہم اگر کسی سے بیٹھیں گے بھی تو اپنے صوبے کے حقوق کے لیے بیٹھیں گے. جو ہمارے وفاق میں صوبے کے حقوق کا تحفظ کرے گا, ہمیں اس صوبے کی مدد کرے گا, ہم اس کا بیٹھیں گے. اگر نہیں کرے گا تو اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے. ٹکٹ کب جاری کر رہے ہیں؟ ٹکٹ اپنے ٹائم پر, ابھی تو داخلے ہو رہے ہیں 22 تاریخ تک, پھر 13 تاریخ تک فائنل جو اس کا ٹکٹ فائنل جمع کرانا ہوتا ہے. وہ تو جو کلیئر ہوتے جائیں گے وہ ٹکٹ دیتے جائیں گے. تمام حلقوں پہ آپ کے امیدوار ہیں؟ کوشش میری ہے, لیکن تمام 160 حلقے ہیں اور 3 مہینے میں اس کو کور کرنا بڑا مشکل ہے. لیکن امید ہے کہ 60-70% تک حلقوں میں میرے پاس امیدوار آ چکے ہوں گے. 2 ہفتے 10 دن تک انشاءاللہ ٹارگیٹ جو میں نے لیا وہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. بہت شکریہ. مہربانی.